میرے محترم سامعین، انسان کی زندگی یہ وقت اور دنوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر وقت گزر جائے یا دن چلا جائے تو سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی گزر گئی ہے، انسان کی زندگی چلی گئی ہے۔ اور اسلام اس سے متعلق، وقت کو گزارنے سے متعلق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت کے اندر، میدان حشر میں بھی، قبر میں بھی اس وقت سے، زندگی سے متعلق انسان سے سوال ہوگا، کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ اسلام پسند یہ کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے، مطالبہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت کو، اس زندگی کو، ان دنوں کو وہ اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں گزار دے۔ اس لیے اسلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے، اچھائیوں میں سے یہ ہے کہ ہر لا یعنی کام کو، فالتو کام کو انسان چھوڑ دے۔ تو جہاں آپ تصور کریں اسلام فالتو، لا یعنی عبث کام سے بھی منع کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، تو وہاں اللہ کی نافرمانی کے، گناہوں کے کاموں کو کتنا ناپسند کرتا ہوگا۔ ایسا کام جس کا دنیاوی، اخروی یا خاص طور پر اخروی کوئی فائدہ نہ ہو، اسلام وہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا اس کے اندر لگا رہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کو کہاں اور کتنا برا اسلام سمجھتا ہوگا۔ اور ان اعمال صالحہ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اس کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں، فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کھجور کا چھوٹا سا درخت ہو، تو اسے یہ پتہ چل رہا ہو، وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے، حساب کتاب شروع ہونے کے لیے ابھی وقت ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ ضرور اس پودے کو زمین کے اندر لگا دے۔ یعنی ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، قیامت قائم ہو جائے تب بھی اگر آپ کو نیکی کرنے کا، عمل صالح کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اس وقت بھی، قیامت قائم ہونے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکی لکھوا کر ہی جو ہے نا آپ میدان محشر کی طرف چلے جائیں۔ اتنی اہمیت ہے نیک اعمال کی، اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت معقل بن یسار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، تو اولاد آدم کو جو ہے نا وہ اس کو مخاطب کر کے ایک آواز لگاتا ہے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں، یعنی میں آج نیا دن ہوں، اور میں کل تمہارے بارے میں قیامت والے دن گواہی دوں گا اللہ کے دربار میں، اس لیے تم میرے اندر، یعنی آج کے دن میں تم اچھا اور نیک عمل کرتے رہنا تاکہ میں تمہارے حق میں کل گواہی دوں۔ اور یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ اگر میں گزر گیا پھر کبھی تم مجھے واپس دیکھ نہیں سکتے، میں تمہارے ہاتھ میں واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات بھی اسی طرح ہی جو ہے نا وہ اپنی بات کو دہراتی ہے، یہی بات رات بھی آ کر کے کہتی ہے کہ اگر میں گزر گئی تو دوبارہ نہیں آؤں گی تمہارے قابو کے اندر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ نیک اعمال کا کتنا جو ہے نا وہ کتنی اہمیت ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب قرآن کو پڑھیں، احادیث کو دیکھیں۔ سورہ فاطر کے اندر جو ہے نا آیت نمبر 37 میں سرکار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو جہنمی ہیں جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر چیخ و پکار کریں گے، آوازیں لگائیں گے۔ اللہ فرما رہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اور چیخ و پکار کیا ہوگی؟ درد سے شور شرابہ نہیں کریں گے، اپنے درد کی آوازیں نہیں نکالیں گے، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں اس جہنم سے ایک بار نکال دیجئے، ہم جا کر کے باہر اچھے اور نیک اعمال کریں گے، یہ جو برے اعمال ہم کر کے آئیں گے یہ اب نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو جواب اللہ کی طرف سے آئے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندو جو جہنم کے اندر آج موجود ہو، کیا تمہیں میں نے اتنی زندگی نہیں دی تھی اس وقت دنیا میں گزارنے کے لیے کہ اگر فیہ من تذکر، کہ اتنی زندگی میں نے تمہیں عطا کی تھی، اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے، میری طرف آنا چاہتے، تو تمہارے میں حالات اور واقعات کو قصص سے، مواعظ سے، عبر سے
اور میں تمہیں ڈرانے والوں سے، واعظین سے، انبیاء کے ذریعے ڈراتا رہا، تو اتنی زندگی میں نے تمہیں دی تھی، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تو اب تمہیں دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمل کا موقع ملنے والا نہیں ہے، اسی عذاب علیم کے مزے چکھتے رہو گے۔ تو اتنا اس عمل صالح کی اہمیت کہ انسان جنت میں بھی کہے گا کہ وہ گھڑی جو اس کی جو ہے نا اچھے عمل کے بغیر گزر گئی، اللہ کے ذکر کے بغیر، اس کی حسرت رہے گی، اور جہنم میں تو جا کر ویسے ہی انسان کہے گا دنیا میں چلے جاؤں، اچھے عمل دوبارہ کر کے آ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ اتنی حسرت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی زبردست نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ، فرمایا اکثر لوگ اس سے متعلق بڑی کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، اس سے غافل رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اور وہ کون سی ہے؟ الصحت والفراغ، کہ صحت اور فراغت کتنی زبردست ہیں۔ اگر آپ اس کو کھولیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے پاس بعض دفعہ صحت ہوتی ہے، صحت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آپ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی کہ آپ صحت رکھنے کے باوجود آپ پھر کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتے۔ زندگی ایسے گھن چکر کے اندر چل پڑتی ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، آپ چاہیں بھی تو آپ نیک عمل کی طرف وقت نہیں نکال سکتے۔ تو فرمایا کہ جب دو چیزوں کو پوری طور پر ان پر غور کرو، اس سے غافل نہ رہو۔ جب فراغت ہو تو اس وقت نیک اعمال کی طرف رغبت کرتے رہو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب صحت ہو تو اس وقت بھی نیک اعمال ضرور کرتے رہو، کہ بعض دفعہ تم فارغ تو ہوتے ہو، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، لیکن تمہارے پاس صحت نہیں ہوتی۔ جو تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ انسان کے پاس صحت ہو تو وہ اچھے اعمال کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اس لیے جب صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو، تو دوڑ دوڑ کر نیک اعمال انسان کو کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس نیک اعمال کی قدر و قیمت جن لوگوں کے دلوں کے اندر تھی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کرتب دکھایا۔ بادشاہوں کے دربار میں لوگ جایا کرتے تھے، اپنے کرتب دکھا کر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ان سے انعام وصول کیا کرتے تھے۔ تو اس نے آ کے فرش کے درمیان میں ایک سوئی گاڑی اور کافی ساری سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا، اور یہاں سے دور سے کھڑے ہو کر جو ہے نا اس سوئی کو یہاں سے پھینکتا، درمیان میں فرش کے درمیان میں گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے یہ سوئی نکل جاتی۔ دیکھنے والے حیران اور پریشان ہو جاتے کہ کیسی فن اور مہارت کا اس نے باریکی سے، اس پہ کیسا عبور حاصل ہے اس بات کے اوپر۔ تو یکے بعد دیگر 10 سوئیاں اس نے اس سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار دی۔ ہارون رشید بھی بڑا خوش ہوا اور اپنے کارندوں سے، اپنے وزراء سے اور اپنے ملازمین سے کہا کہ اس کو جو ہے نا آپ 10 دینار انعام بھی دے دیجئے اور اس کو 10 کوڑے بھی لگائیں۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ 10 دینار انعام تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اتنا زبردست کرتب دکھایا، کون ایسے کر سکتا ہے، اتنا کس کا زبردست نشانہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے بہت زبردست محنت کی ہے، اپنے فن کے اندر مہارت تک پہنچ گیا ہے، اس لیے میں نے اس کو انعام دیا کہ زبردست محنت کی، لیکن کوڑے اس وجہ سے اس شخص کو لگائے جائیں کہ اس کی سوئی کے ناکے میں سے یہ دوسری سوئی کو گزار دینے سے انسانیت کو، لوگوں کو، اس کو خود کیا نفع ہوا ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا سوئی کے ناکے سے دوسری سوئی کو گزار دینا۔ تو اس کی اس لاپرواہی پر کہ غلط چیز میں اپنا وقت صرف کر دیا، کسی نیک اور اچھے کام اور انسانیت کے نفع والے کام میں اپنے وقت کو لگایا ہوتا تو اس کو صرف انعام ملتا، اس کی ساتھ ٹھکائی نہ لگائی جاتی۔ اسی طرح علامہ شبلی ہیں، وہ روم اور شام کے سفر پر تھے، انہوں نے بھی بڑا زبردست واقعہ لکھا سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بحری جہاز جو بحری بیڑا تھا سمندر کے درمیان میں چل رہا تھا، تو ایسا ہوا، خدا کا کرنا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان پر ایسے حالات لے آتے ہیں کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اور انسان کی عبرت کا سامان بن جاتا ہے، انسان کی زندگی کے بدلنے کا سامان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری جو بحری بیڑا تھا اس کا انجن کام کرنا چھوڑ گیا۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہر طرف افراتفری ہے، یہاں تک کہ جو اس کا کپتان ہے، پائلٹ ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا، اور میں بھی اضطراب کی کیفیت میں آ گیا کہ بس اب تو یہ ہوا کے سہارے پر جس طرف ہوا لے جا رہی ہے وہاں، اور اگر کوئی موج اٹھ کھڑی ہوئی تو ہم لوگ تو سارے یہاں غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو اس وقت یہ اس کا تصور وہ کر سکتا ہے، خدا نخواستہ جو ایسے حالات سے گزرا ہو کہ جہاں صرف موت نظر آتی ہو، وہاں کچھ نہ ہو، تو وہاں کیسی کیفیت ہوگی اس جہاز والوں پر، بحری بیڑے والوں پر۔ کہاں ادھر ادھر اوپر نیچے گھومتے، میں نے آ کر کے دیکھا تو پروفیسر آرنلڈ ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا، دیکھا کہ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے نا کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو کہا مجھے بڑا غصہ آیا، میں بڑا حیران ہوا اس سے، میں کہنے لگا وہ ایسے پاگل آدمی ہو، وہاں تمہارا جہاز جو ہے نا غرق ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، تو تمہیں جو ہے نا اس وقت بھی کتاب کی پڑھی ہے، یہاں بیٹھ کر جو ہے نا تم کتابیں پڑھ رہے ہو۔ تو کہا کہ پروفیسر نے مجھے آگے سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر واقعی ہمارا وقت تھوڑا رہ گیا اور یہ جہاز ڈوب جائے،
اس کا انجن کام نہ کرے اور دوبارہ ٹھیک نہ ہو اور واقعی ہم نے یہاں پر مر جانا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پاس آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو کہا کہ وقت کی قدر و قیمت تو ویسے بھی بہت زبردست اس کی قدر و قیمت ہے، تو اب اس موت کے وقت میں تھوڑا وقت رہ گیا تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے، تو میں اس زیادہ قیمتی وقت کو کیوں ضائع کر دوں، صرف شور اور واویلا کر کر میں اپنے وقت کو قیمتی بنا کر کے اس کے اندر مطالعہ کرتا رہوں گا۔ تو موت کے وقت میں بھی آج ہم انگریزوں کو، اہل مغرب کو، ان کی چیزوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، ان کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کن چیزوں سے ان کو عروج حاصل ہوا، وقت کی کیسی زبردست پابندی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے اندر اپنے اوقات کو، اپنی صفات کو صرف کرنا اور وہ صفات اپنانا جس سے انسانیت کو نفع ہو۔ اہل مغرب نے، کافروں نے یہ ساری صفات اپنا لی، تو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے وہ چیزیں تو ان سے لے لی جو اچھی صفات تھی، جو وقت کی قدردانی تھی، جو انسانیت کا احترام کا جذبہ ان کے اندر، جو انہوں نے اسلام سے لیا ہے مستعار، تو وہ تو ہم نے نہیں اپنے واپس ان سے لیا، لیکن ہم نے کیا لے لیا؟ ہم نے ان سے فحاشی اور عریانی کو، ہم نے ان سے جو ہے نا شراب نوشی کو، ہم نے ان سے وہ ساری غلاظتیں، خاندانی نظام کی تباہ و بربادی، ہم نے وہ ساری چیزیں ان سے لے لی۔ اگر ہم ان سے نہ لے سکے تو صرف وہی چیز نہ لے سکے جس کی بنیاد پر وہ آج عروج اور ترقی کی منازل طے کر چکے ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو، فحاشی اور عریانی کو اور مختلف جو نظام کا وہاں اندرونی گھریلو نظام کا، خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر گیا، ان چیزوں سے تو وہ خود ان کی تن بدن میں، ان کے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کام کرنے سے انہوں نے ترقی کر لی، حالانکہ ترقی کے راستے اور منازل میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کچھ اور ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم ان کو اپنا لیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو اسلاف اور اکابر ہیں ان سے متعلق بھی ہم ذرا تھوڑا سا روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ ان دنوں کو کیسے گزارا کرتے، وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا کرتے۔ فرمایا مجھے کبھی بھی کسی بھی اپنے عمل پر زندگی میں کبھی بھی مجھے ایسی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، میں کبھی اپنے آپ کو اتنا نہیں کوستا، اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، صرف ایک وقت میں سمجھتا ہوں جب مجھ سے کوئی دن گزر جائے، شام مغرب کا وقت ہو، سورج غروب ہو جائے اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آج کا دن گزر گیا اور میرے نیک اعمال کے اندر کوئی آج اضافہ نہیں ہوا، تو فرمایا مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنی ندامت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنا شرمندہ نہیں کر سکتی جتنا مجھے یہ بات شرمندہ کرتی ہے۔ تو کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہم نے سوچا ہو کہ یار میرے دن، اور دن کیا میرے مہینے، ہفتے، میرے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، میں 30 40 50 سال زندگی گزار چکا ہوں، کبھی میں نے سوچا کہ یار، کہ ہمارے اکابر اور اسلاف اس بات کو بیٹھ کر سوچتے تھے کہ یار زندگی غرق کر دی میں نے، اللہ نے مجھے زندگی دی نیک اعمال کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، تو دنیا میں تو وقت گزار رہا ہوں اللہ کی نعمتیں اور اپنے جو نا رزق کے انتظام میں، بچوں کی تعلیم میں، کمائی کے اندر تو لگاؤں، لیکن جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اس مقصد کو بھی پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ کبھی بیٹھ کر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے، اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو لوگ اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے، اپنی غلطیوں کا جائزہ نہیں لیتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے گردن کے اندر، اپنے گریبان میں خود نہیں جھانکتے، تو کہا جاتا ہے کہ پھر لوگ ان کا گریبان آ کر کے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا اٹھا کر کے پٹک دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو ہم دن اور سال کے گزرنے کے ساتھ اپنا جائزہ ہم نہیں لیتے کہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم تنزلی کی طرف، پستی کی طرف جیسے جیسے جا رہے ہیں، تو دنیا کے اندر دیکھیں لوگ ہمارا گریبان پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹک رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری اب اتنی اوقات رہ گئی ہے، اسلام کو پیچھے چھوڑ کر، صفات کو، حقائق کو پیچھے چھوڑ کر، صرف لفاظی کو، ظاہری شکل و صورت کو استعمال کر کے ہمارا یہ حلیہ بگڑ گیا۔ اور آخر کے اندر بس ایک بات کرتا ہوں، اسلام ہمیں نئے سالوں کے اندر، چونکہ 2-3 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی خرافات جو کافروں سے، غیروں سے آنی شروع ہو گئی، وہ یہ بھی ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے رہنا، یہ نہ سوچنا کہ دنیا کا، چلے آخرت کا نفع ہو یا نہ ہو، چلے اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پر رکھتا ہوں، یار دنیا کے نفع کی بھی اب ہم نہیں سوچتے۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا اتنی پیروی کرو گے غیر قوموں کی، اتنی ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے کہ اگر وہ کسی گو کے، کسی سوراخ کے اندر داخل ہو گئے تو آپ لوگ بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، کسی فائدے کو نہیں۔ آج ہماری حالت بالکل ایسی ہو چکی ہے۔ تو اسلام ہمیں کیسا بہترین تصور دیتا ہے، آپ ذرا سوچیں۔ روایات کے اندر آتا ہے
کہ جب نیا سال داخل ہوتا، نیا مہینہ داخل ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو سرکار ایک دعا پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھلاتے۔ آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اللہ ہم جس سال کے اندر یا جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور سکون اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں اس کے اندر داخل فرما، اور یہ بھی ساتھ وردوان من الرحمن، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس نئے سال میں، نئے مہینے میں داخل ہوں تو ایسے اعمال کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، وجوار من الشیطان، اور ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم اس نئے مہینے، نئے سال میں ایسی حالت کے اندر، ایسے گناہوں کی، ایسے آپ کی نافرمانی میں داخل ہو جائیں جو اچھے اعمال نہ ہو۔ تو ہم تصور کریں کہ جیسے ہی 11:59 ہو گئے، 12 بجنے والے ہیں، ساری دنیا کے کافر جو ہے نا وہ لائٹنگ کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ آتش بازی کے اوپر زور ہوتا ہے، اور مرد عورت کے اختلاط کی غلط ترین، غلیظ ترین شراب نوشی کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر۔ آپ مجھے بتلائیں کہ ایک مسلمان کے لیے رقص و سرور کی، اللہ کی نافرمانی کی یہ مجلسیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ آپ ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ بھائی علماء جو ہے نا ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، خوشی کا کوئی بھی موقع ہو یہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو تو نہیں تبلیغ کر رہے، ہم تو کافروں کو نہیں سمجھا رہے، آپ کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ ہیں، کہ آپ اور میں ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یا تو آپ اسلام کا نام نہ لیں تو پھر ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے۔ ہم انہی لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو وہی بات بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف اس خوشی سے منع کرتے ہیں جو کافروں کے نقش قدم پر چل کر کے لے کر جاتی ہو، اس خوشی سے منع نہیں کرتے جو آپ کو اسلام نے دی ہو، جو جائز ہو۔ کتنی بہترین خوشیاں اسلام نے مختلف موقعوں پر آپ کو دی، آپ ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، لیکن دائرہ کار اور حدود کے اندر کافر کیوں خوشی مناتا ہے؟ وہ اتنی محنت کرتا ہے سب کچھ کر کے، اس کے لیے تو آخرت میں کچھ ہے نہیں ہے کہ وہ اٹھے گا تو جنت کے اندر اس نے جانا ہو، یا وہ اس لیے نیک اعمال، اچھے اعمال کرتا ہے، زندگی میں محنت کرتا ہے کہ آخرت میں سے کوئی نفع ہوگا۔ اس کا تو واحد مقصد یہ ہے کہ بس دنیا کی زندگی گزار کے خواہشات کے مطابق وہ سیلیبریٹ کر لیتا ہے۔ آپ اور مجھ سے تو پوچھ ہونے والی ہے، آپ اور میرا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم آخر میں اٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے لمحے لمحے کا جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے، اس لیے ہم آپ کو اپنے ٹریک کو، اپنے رخ کو درست کرنے کی دعوت فکر ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ علماء ان چیزوں سے منع نہیں کرتے کہ آپ خوش نہ ہو، آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو انجوائے نہ کریں، آپ اپنے تقریبات کو، اپنے مواقعوں کو آپ سیلیبریٹ نہ کریں، صرف اتنا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، آپ اسلام کی حدود اور قیود کا تعین کرتے ہوئے آپ اپنی زندگیوں کو منائیں بھی، آپ اپنی تقریبات کا اہتمام کریں بھی، اور آپ اپنے آپ کو صحیح رخ پر رکھیں بھی، بس اتنی گزارش۔ اور یہاں پر میں ان چند دیسی لبرلز کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں جو سارا سال آپ کے اور ہمارے ذہن کے اندر، جیسے ہی ہم کوئی نیک عمل کریں، مثال کے طور پر ہم حج کریں یا عمرے کے لیے چلے جائیں، یا مسجد پر یا مدرسے پر یا دینی مراکز پر، دینی کسی بھی عمل پر ہم پیسہ لگائیں، ہم قربانی پر پیسہ لگائیں، تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے حج اور عمرے کرنے سے وہاں بار بار جاتے ہو، یہی پیسہ آپ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ تو مسلمان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ان ملحدین کے اور ان لبرلز کے جو ہے نا پیٹ میں درد شروع، آپ کو یہ دعوت فکر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کسی غریب کو کپڑے پہنا دیتے، اس سے بہتر تھا پانی کا کولر باہر لگوا دیتے، اس سے بہتر بہت سارے نیک کام آپ کو متبادل اسلام کی نیکیوں کے مقابلے میں بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر آپ دیکھیں حقیقت کو، تو 2 3 4 دن کے بعد ابھی اور جو ہے نا یہ ایونٹ آنے والا ہے، یہ جو ہے نا سال چینج ہونے والا ہے، تو یہی جو ہے نا لبرلز ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے آقا ساری دنیا میں بلا مبالغہ اربوں ڈالرز صرف آتش بازی کے اوپر اور صرف رقص و سرور کی مجلسوں اور محفلوں پر اور شراب پر اور اسی طرح جو ہے نا لائٹنگ پر پوری رات ان کی اس غلاظت میں گزر جائے گی، اربوں ڈالرز بلا مبالغہ ساری دنیا میں غرق کر دیں گے۔ تو یہ ان کو کبھی مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے بڑے ہیں کہ استعمال کر رہو، ان کو یوں آگ لگا کر آتش بازی میں ضائع نہ کرو۔ تو یہ کوئی ان کو ساری پریشانی تب ہوتی ہے جب ایک مسلمان حج کے لیے چلا جائے، ان کے پیٹ میں مروڑ اسی وقت اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان عمرے کے لیے چلا جائے، ان کا دھواں اسی وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب ایک مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرنا شروع کر دے۔ تو اسلام کا کوئی تہوار آ جائے، کوئی تقریب آ جائے
تو یہ پھر دوسرا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلاح کا کوئی اور کام کر لیں. تو انہیں اس وقت بھی یہ چاہیے، جہاں مغرب جو ہے نا اپنے روپوں اور اپنے ڈالرز کو جو ہے نا خاک میں ملا دیتا ہے مختلف تقریبات کے نام کے اوپر، اور اس کا انسانیت کو کوئی نفع نہیں ہوتا سوائے پیسے کا اور ڈالرز کا ضیاع ہے، سرمایہ کا ضیاع ہے، تو وہاں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو کھولیں، وہاں انہیں بتائیں کہ بھائی اس پیسے کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کر لو. تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے نظریات کے اوپر جمنے کی، ڈٹنے کی، اپنے اوقات کو، دنوں کو صحیح استعمال کرنے کی، اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.